ایک زمانے میں بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے۔ یہ تینوں اپنی اپنی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک کی جلد خراب تھی، لوگ اس سے دور رہتے تھے۔ دوسرا گنجا تھا اور اس وجہ سے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور تیسرا اندھا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تینوں غریب تھے اور بیماریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی آزمائش کی جائے کہ اگر ان کو نعمت دی جائے تو یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے ابرس جلد والے کے پاس فرشتہ آیا۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور نرمی سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ابرس نے کہا، میری جلد ٹھیک ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بھی نارمل لوگوں میں شمار ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس کی جلد خوبصورت اور چمکدار ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کس قسم کا مال چاہتے ہو؟ ابرس نے کہا، میں اونٹ چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اسے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا دی، اللہ تمہارے اونٹوں میں برکت دے۔ اونٹنی نے بچے دیے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پورا اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ اقرا گنجے کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اقرا نے کہا، میرے سر پر خوبصورت بال آ جائیں، یہ گنجا پن ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے اس کے سر پر بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور دعا دی، اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے گائے بڑھ گئی۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو اندھا تھا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اندھے نے کہا، مجھے نظر مل جائے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو گیا۔ دنیا اسے صاف نظر آنے لگی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مال چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بکریاں چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بکریاں بڑھتی گئیں اور اس کے پاس بھی سینکڑوں بکریاں ہو گئی۔ بہت سے سال گزر گئے، ان تینوں کے پاس بہت سا مال آ گیا۔ اب ان کی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ نے دوبارہ اس فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، لیکن اس بار فقیر مسافر کی شکل میں۔ فرشتہ ابرس کے پاس آیا فقیر کی شکل میں اور کہنے لگا، میں مسافر ہوں، میرے لیے سفر جاری رکھنا مشکل ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، ایک اونٹ ہی دے دو مجھے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ ابرس نے فوراً کہا، میرے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت کام ہے، میں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ابرس نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا، کیا تم وہ نہیں جو پہلے بیماری میں تھے اور اللہ نے تمہیں شفا دی؟ ابرس نے جھوٹ بول دیا، نہیں، میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی صحت مند اور مالدار تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے پہلے جیسے حال میں لوٹا دے گا۔ اور وہ فوراً پہلے جیسا بیمار اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، اقرا کے پاس۔ اس نے بھی یہی بہانہ بنایا، نہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی مالدار تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تمہیں تمہارے پچھلے حال میں لوٹا دے گا۔ اور وہ بھی گنجا اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ اب تیسرے آدمی کے پاس آیا جو اندھا تھا، اور فرشتے نے اس سے کہا، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر ایک بکری ہی دے دو۔ اندھے نے کہا، بھئی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، مال دیا، عزت دی،
یہ سب اللہ کا ہے، جو چاہے لے لو اور جو چاہے چھوڑ دو، میں اللہ کے نام پر منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، اپنا مال رکھو، اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ یہ واقعہ حقیقی ہے، اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیتا ہے، اس کے بعد آزماتا بھی ہے۔ شکر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور جھوٹ اور ناشکری انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔